بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وحجوا بیت ربکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انفسکم تدخلوا جنۃ ربکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن روزہ ہے۔ روزہ عربی میں صوم کہلاتا ہے، صوم، اور صوم کے ڈکشنری جو معنی ہے وہ ہے رکنا، رکنا مطلقاً کسی بھی چیز سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے اللہ تعالیٰ کی روزے کی، یعنی بات کرنے کی، کہ بات نہیں کروں گی۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے بتایا تھا میں نے قسم یہ کھائی ہے، منت مانی ہے اللہ کے لیے روزے کی۔ کیسا روزہ؟ کہ میں کسی سے بات نہیں کروں، مطلب کہ بات کرنے سے رکنے کو بھی روزہ کہا۔ تو یہ تو اس کا ڈکشنری کا معنی ہے۔ ایک ہوتا ہے شرعی معنی۔ شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں روزہ کہتے امساک عن الجماع وان ادخال شیء بطنا لہو حکم الباطن من الفجر الى الغروب عن نیت قضا۔ کہتے ہیں کہ جماع سے رکنا اور ہر ایسی کسی بھی چیز کو اندر داخل کرنے سے رکنا۔ اندر کا مطلب پیٹ اور دماغ، پیٹ اور دماغ، وہاں تک کوئی چیز پہنچانا، اس سے رکنا۔ فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی نیت کے ساتھ۔ اس کے اندر کتنی باتیں آ گئی ہیں؟ جماع سے رکنا مطلب یہ ہے کہ اگر بوس و کنار کر رہا ہے، چوم رہا ہے، بیوی کے ساتھ صرف سو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس طرح کی کچھ پیار کی باتیں کر رہا ہے، کا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی سے آدمی برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر ایسے آدمی کو رکنا چاہیے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں بوسہ لینا عائشہ سے یہ ثابت ہے۔ ہاں، لیکن حضور جیسا کون ہے جو اپنے اوپر قابو پا لے؟ ہے؟ اب آدمی روزہ رکھ کے اگر اس طرح سے مستی مذاق کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لینے کے دینے پڑ جائیں گے پھر۔ ہاں، تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اندر کوئی چیز جانے سے روکنا، اندر یعنی دماغ تک اور پیٹ تک، اگر وہاں تک نہیں پہنچتی کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ انجیکشن، جیسے کہ انجیکشن کے ذریعے چاہے آپ بوتل چڑھاؤ یا آپ دوائی چڑھاؤ، وہ کہاں جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ ہاں، کہاں جاتا ہے؟ صرف نسوں میں جاتا ہے، صرف رگوں میں رہتا ہے، نس میں رہتا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں،
مطلب بیمار ہوئی تو موٹل ووٹل چڑھوا لو، کوئی دقت بالکل نہیں۔ چرا سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ یہ سب نسوں میں ہی رہتا ہے، ہاں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا زخم ہے کہ وہ مثال کے طور پر ناک میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا، کان میں ڈالو گے کہاں جائے گا؟ سیدھا پیٹ میں، ہاں۔ یہاں ڈالو گے کہاں جائے گا؟ دماغ میں، یہاں بھی جائے گا، لیکن یہ اس کا تعلق زیادہ اس سے ہے۔ آپ کو جو سردی ہوتی ہے اور جو کچرا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں دماغ بہت بھاری بھاری لگتا ہے، زکام ہو گیا ہے، تو زکام کا اثر ناک پہ ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب وہ ہیلر جو سونگھتے ہیں تو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ہوگا بار بار کرنے سے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو آسما والے پمپ لیتے ہیں تو اس پمپ کے اندر چونکہ پاؤڈر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ جو انہیل کرتا ہے وہ لنگز میں جاتا ہے، لنگز میں جاتا ہے، وہ پیٹ کا حصہ نہیں، وہ اندر جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو ایک سونگھنے کا ملتا ہے اس میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، وہ صرف اس کو کھول دیتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس سے ٹوٹ جائے گا، تو پاؤڈر کھینچتا ہے، ہاں۔ پھوکا کے وہ بھی اس کا وہی ہوئی، سگریٹ کا بھی وہی حکم ہوگا۔ دیکھو ایک بات یہ کہ ہم لوگ جب اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں، اچھا پھر کیا کہا کہ نیت کے ساتھ، اگر بغیر نیت کے 14 دن یا 50 دن تک بھی بھوکا رہا بغیر نیت کے، وہ روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے، ہاں، یہی نیت تو فرق کرتی ہے، نیت ہی فرق کرتی ہے، کہ بہت سارے جوگی اور بہت سارے اس طرح کے دوسرے مذہب کے جو ان کے مقتدا ہوتے ہیں وہ کئی کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور اس کو تپسیا سوچتے ہیں بہت بڑی، لیکن نیت نہیں ہے۔ تو یہ تو روزے کی تعریف ہوئی، ڈیفینیشن ہوئی۔ جہاں تک اس کے فرض ہونے کا تعلق ہے، میں بار بار آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں، بار بار آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کا فرض ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا عقیدہ ہونا، یہ سب آپ کو کہاں ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے۔ روزہ فرض ہے، اس کی فرضیت قرآن میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لازم کر دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پاوے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، جو آدمی رمضان کا مہینہ پاوے وہ روزہ رکھے۔ آپ نے نیوزی لینڈ کے اندر 30 روزے رکھ لیے، کتنے رکھے؟ 30، اور 30ویں کا روزہ رکھ کے آپ نکل گئے انڈیا جانے کے لیے، اور انڈیا میں 29واں روزہ ہے، پھر دوسرا وہاں 30واں روزہ ہوا تو یہ سوچے کیا مہینہ تو 29 کا 30 کا ہوتا ہے، یہ میرا 31 ہو رہا ہے، نہیں، رکھنا پڑے گا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پاوے اس کو چاہے کہ روزہ رکھے، سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کہ وہاں رمضان ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ فرض میں یا نفل میں شمار ہوگا؟ فرض ہی ہوگا، فرض ہی ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا جہاں رمضان پاؤ وہاں روزہ رکھو۔ تو یہ تو فرضیت بتلا رہا ہے، روزہ فرض ہے، یہ تو قرآن سے کہا۔ حدیث سے، جیسے میں نے حدیث نقل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اپنے 5 ٹائم کی نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو،
حجوا بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے حج کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو خوش دلی کے ساتھ، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسرے نمبر کی دلیل کیا ہوتی ہے معلوم؟ کوئی بھی دلیل آپ کسی چیز کی ڈھونڈتے ہیں تو پہلے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ قرآن مجید سے۔ دوسرا نمبر کہاں پہ؟ حدیث سے۔ تیسرا کہاں سے؟ اجماع امت سے، اجماع امت، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ کہ امت کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ اس پر متفق ہو جائے، متفق ہو، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ جب متفقن علیہ آپ جو کہتے ہیں، اگر وہ حدیث میں آئے گا تو اس کو کہیں گے اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، وہ متفقن علیہ کہلائے گا۔ سمجھے بات کو؟ حدیث میں جب یوں کہا جائے کہ متفقن علیہ، اس کا مطلب یہ کہ اس کو بخاری میں بھی نقل کیا ہے، مسلم میں، اور یہ کہتے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، متفق کا مطلب ہے کہ سب کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ علماء جمہور، وہی بات ہے، جمہور علماء۔ جمہور علماء کا مطلب یہ ہے، جمہور سے مراد کوئی مولانا نہیں ہے، جمہور سے مراد وہ علماء جن کی بات کا اعتبار ہوتا ہو، ایرے گیرے نٹھو کھیرے نہیں کہ کوئی بھی کہ ہم بھی دلیل، ہم بھی اس کے ساتھ متفق نہیں، ایسے علماء جن کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کے وہ علماء کہ جن کے پاس رائے کی طاقت ہے، کچھ رائے دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو تصویر کشی کا مسئلہ ہے، فوٹو کھینچنے کا، ویڈیو والا، آج پاکستان کے بھی بہت سارے علماء راضی نہیں، متفق نہیں ہیں، ہندوستان کے بہت سارے علماء راضی نہیں ہیں۔ یہ تو پاکستان کے کچھ علماء نے جو فتویٰ دے دیا چل پڑا، باقی ابھی جماعت کے جو ذمہ دار بزرگ آئے تھے اللہ والے، انہوں نے میں صاف کہا کہ مفتی صاحب ہم بہت سے ابھی بھی متفق نہیں ہیں، ہم تو اس کو بالکل حرام ہی کہتے ہیں، میں خود بھی اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بچ نہیں پا رہے ہم لوگ، یہ ہماری غلطی ہے، کمزوری، اللہ ہم سب کو بچائے، باقی غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو وہ علماء جن کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ 100 گدھے ایک طرف ہو جائے تو کچھ بات تھوڑی بنتی ہے۔ اگر ہزاروں گدھے ایک طرف ہو جاوے تو اس سے بات تو ایک انسان کی عقل کے برابر کہاں گدھوں کی عقل ہو سکتی۔ خیر، تو تیسرے نمبر پر کیا ہوا؟ اجماع امت، امت کا اجماع، اور صحابہ کرام کا بھی اجماع تھا، روزہ فرض ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ دلیل کیا آتی ہے؟ قیاس۔ یہ چیزیں بنیادی ہے، آپ لوگ اس کو یاد رکھو، یہ بہت ہی ایسی باتیں ہیں جس کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا، فرض کا ہوگا، حرام کا ہوگا، عقیدے کا ہوگا، پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس۔ عرف، العرف قاض الی یوم القیامہ، عرف بھی ایک دلیل ہے، لیکن وہ بعد میں آ کے دلیل بنتی ہے، ان کے پیچھے چلے گی عرف جو ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں گا، ایک چیز قرآن میں بالکل حرام ہے اور وہ عرف بن گیا ہے، تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ عرف کا میننگ معروف، عام، ہاں، عرف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر جو دلالی ہوتی ہے نا، دلالی جانتے ہیں؟ بیچ میں جو ہوتا ہے دلالی، ہاں، تو بہت سارے لوگ دلالی کو جیسے گناہ کا کام سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صاحب دلالی کا کام کرتے ہیں، مکان دلاتے ہیں، مکان خریدواتے ہیں، یہ کراتے ہیں، بروکر۔ اب یہ مکان ان کا ہے، ان کو بیچنا ہے، ان کو خریدنا ہے، اور ان دونوں نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ دیکھنا ہے کوئی خریدار ہو، انہوں نے کہا کہ کوئی بیچنے والا تو دیکھ لینا، تو جائز ہے ان کے لیے اس طرح سے کہنا کہ بھائی آپ کا جو ہوگا اس میں سے 1% مجھے ملے گا، ان کو کہے 1% مجھے ملے گا۔ تو اب سوال یہ کہ کیا دونوں طرف سے لے سکتا ہے؟ تو کہا اگر عرف چل رہا ہے، عرف پبلک کے اندر یہ عمل ہے تو لے سکتے ہیں، اگر روٹین میں نہیں ہے، روٹین میں ون سائڈ ہی ہے اور پھر آپ تو آپ نہیں لے سکتے ڈبل سائڈ سے، اس کو کہتے ہیں کہ عرف، سمجھ رہے بات کو؟ تو عرف بھی جو ہوگا وہ انہی کے نیچے آئے گا، جو قیاس ہے اس کے اسی طرح سے استصحاب حال بھی آتا ہے، عرف کے ساتھ استصحاب حال۔ استصحاب حال کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو تھا
اور آپ کا وضو ٹوٹنا معلوم نہیں ہے تو آپ وضو والے ہیں، پہلے سے جو چلا آ رہا ہے اسی حالت کے اوپر. آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ کا وضو کرنا یاد نہیں، آپ کا وضو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بہت ساری یہ بات کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور دیکھو یہ چیزیں ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور ہمارا دین بالکل پیور ہے تو پھر ہم لوگ کیوں علم میں پیچھے ہٹے. خیر، اب اس کے قیاس کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں کہ بھئی روزہ کیوں فرض ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ رکھی ہے. مال کی زکوٰۃ رکھی ہے تو بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، تو روزہ ایک بدن کی زکوٰۃ ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے اوپر ایک شکریہ لازم کیا ہے، اور نفس کو کھانے پینے اور جماع سے رکنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. ہاں، یہ اس لیے تاکہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جبکہ نعمت نہیں ہوتی. قدر نعمت بوقت زوال نعمت، نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جبکہ نعمت ہوتی نہیں. اب آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، بیوی سے دور رہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. آدمی بیوی کے پاس رہتا ہے تو لڑتا رہتا ہے، کچھ مدت کے لیے دور جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا، اور بیوی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ مرد کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، تو یہ قیاس کہہ رہا ہے کہ ہاں روزہ ہونا چاہیے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. خیر، جہاں تک روزوں کی فرضیت کا سوال ہے تو اسلام کے اندر کیا پہلے روزہ فرض، رمضان کا روزہ فرض ہوا، یا پہلے کوئی اور روزہ بھی فرض تھا؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا. ایک قول یہ ہے، لیکن بعضوں کا کہنا ہے کہ روزہ پہلے فرض تو تھا لیکن 10ویں محرم کا تھا، یا بعضوں کا کہنا ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن کا تھا، ایام 20 جس کو کہتے ہیں 13، 14، 15 کا تھا. بعضوں نے یہ کہا ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نا تو لوگوں نے اس کو تھوڑا عجیب سمجھا کہ یار یہ روزہ کیوں. تو شریعت میں پہلے اجازت دی، رکھنا ہے تو رکھو ورنہ فدیہ دے دو. رکھنا ہے تو رکھو، چاہے تم تندرست ہو پھر بھی فدیہ، نہیں رکھنا چاہتے ہو فدیہ دے دو. یہ پہلے یہ حکم تھا ہے. ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صحت مند بندہ بھی فدیہ دے سکتا ہے، پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات. یہ پھر منسوخ ہوا. اوکے. پھر یہ آیت آئے نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس بات کھلا، جہاں رمضان ہو روزہ رکھو. یہ بعد میں منسوخ ہے، وہ اسی پہ میں آ رہا تھا. تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب روزے سب پر فرض ہو گئے پھر بھی ایک چیز باقی تھی. وہ باقی یہ تھی کہ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، جب تک یہ سوئے گا نہیں وہاں تک کھا سکتا ہے. افطار اس نے نہیں کیا ہے، غروب کے اوپر افطار نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور سو گیا، اور اس کے لیے کھانا حرام. اب جب دوسرے دن جب روزہ ختم ہوگا تب، ہاں بعض صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی اس میں. یا یہ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جاوے، یا آدمی سوئے نہیں، سویا بھی نہیں اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو پھر اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا کھانا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا فرمایا کہ نہیں، اب آپ صبح صادق تک جتنا ٹھوس نہ ہو، بمبئی جاؤ تو پتہ چلے کہ کیا کھایا جاتا ہے، پوری رات چلتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ ان کے صورت میں بھی ایک جگہ ہے راندے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہو گئی تمہارا روزہ ختم ہو گیا، اب صبح صادق تک من الفجر. صبح یہ پہلی شریعت میں تھا، اسی شریعت میں شروع میں تھا، اسٹارٹنگ میں تھا. بعض صحابی ایسا ہوا کہ کچھ کھانا پکانے تھے، بھی پکانے کے لیے میں سو گئے، اب تو حرام ہو گیا کھانا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پھر چھٹی دی کہ بھائی، کیونکہ اسلام میں بہت سارے احکام دھیرے دھیرے آئے ہیں.
बतदरीज یہ جی اللہ قرآن اس طرح سے دے دیتا کہ لو جاؤ عمل کرنا، کون کر پاتا؟ کوئی نہیں کر پاتا. نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کرتا، کیا کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت، دھیرے دھیرے دھیرے. آپ اگر کسی کو ایک دم سے کرو کہ نہیں، مشکل ہے. ایک دم سے کسی حکم پہ لے آنا بہت مشکل ہے. خیر، اب دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے ثبوت رمضان. بہت پہلے بہت ہو چکا ہے، لیکن میں جو چیدہ چیزیں ہیں اس کو میں پیش کر رہا ہوں. ثبوت رمضان، رمضان کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو رویت ہلال سے، یا یہ کہ 30 روزے پورے کر کے، 30 دن کے، شعبان کے 30 گن کے. سمجھ رہے؟ رمضان کا ثبوت ہوتا ہے دو طریقے سے. چاند دیکھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. اگر ایسا چاند نہیں ہے، دیکھا ہے تو 30 پورے کر دیے شعبان کے. اب آپ کا اگلا دن مہینے کا فرسٹ ڈے روزہ. ہاں، اب آپ سوچو کہ یار یہ 30 شعبان پتہ نہیں رمضان کا ہی میں رکھ لوں تو کیا ہے. آپ یہ سوچو، اس کو کہتے ہیں یوم الشک. 30 شعبان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ فل ڈے. ڈاؤٹ فل ڈے. تو یوم الشک کو روزہ کوئی رکھ دے کہ یار اگر ہو گیا تو اپنا چل جائے گا، رمضان کا سمجھا جائے گا. تو حدیث شریف میں منع آیا کہ یوم الشک کو روزہ مت رکھو. حدیث بتاتا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین. تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے آگے نہ بڑھے، رمضان کو روزے کے ذریعے رمضان میں آگے نہ بڑھے، ایک دن یا 2 دن کے ذریعے. الا یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک. ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی عادت ہے، ماشاء اللہ شریف بھائی کی طرح، کہ منڈے تھرسڈے رکھ رہے ہیں اور 30 تاریخ شعبان کی پڑ رہی ہے منڈے یا تھرسڈے کو، تو وہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کی عادت ہے، نفل کی ایک عادت ہے، وہ رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا. اب تو وہ نفل ہوگا. اب وہی بات آ رہی ہے، آگے وہ بات آ رہی ہے کہ ان کا روزہ تو انہوں نے نفل رکھا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو رمضان کی پہلی تاریخ تھی، ان کا فرض ہوگا. سمجھ رہے؟ ان کا فرض ہو جائے گا. ان کی نیت تو نفل کی تھی، اس لیے کہ بہت روٹین میں چلتے تھے، وہ اپنے روٹین میں تھے، لیکن وہ دن اللہ کی طرف سے رمضان کا فکس تھا. اور رمضان کے مہینے میں آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ میں فلاں نفل روزہ رکھتا ہوں. یا یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے کے لیے یہ شروع ہو گیا، اب آپ کا روزہ رمضان کا ہی ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جس کی پہلے سے عادت ہو، اور نظر معین ہو کسی نے منت مان رکھی ہو کہ میرا یہ کام ہوگا تو فلاں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، اور وہ کام اس کا ہو گیا اور وہ 30 شعبان کی اس نے نیت کی تھی، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے. لیکن ہوگا تو وہی فرض کا ہی ہوگا، یا مطلق روزے کی نیت میرا روزہ ہے بس، رمضان کا نہیں. وہ نیت نہیں کر سکتی کہ رمضان کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے رکھ سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا رمضان. فلا تصوموا الا رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان آدھی شعبان ہو جاوے تو پھر روزہ مت رکھو. اور ایک روایت یہ ہے کہ من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم. جس نے شعبان کی 30 کو یوم الشک کو روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی. ابو قاسم کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کی کنیت. بیٹے کا نام قاسم تھا، ابو القاسم. ابو القاسم، قاسم کے ابا. سمجھ رہے؟ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اب، اخ، اس طرح کا لفظ لگا کے جو بنا دے. ام کلثوم ہے، ام سلمہ، ابو ہریرہ کو معنی دوسرا ہے، کنیت تو ہے.
لیکن اس میں مقصد دوسرا ہے. ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہریرہ کوئی بیٹا نہیں ہے ان کا، بلی. ہاں وہ جو بلی کا بچہ، ہریرہ اصل میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں. جی یہ تصغیر کہلاتا ہے، ہرتن کی تصغیر ہریرتن آتی ہے. تو چھوٹی بلی، اس میں عربوں کی بڑی آستین ہوتی تھی، اس میں بلی کا بچہ لے کے گھومتے رہتے تھے. تو حضور نے کیا ہے کہا، ہر کا یا ابا ہریرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا تھا، قم یا ابا تراب، ہے ایسے مٹی میں سوئے ہوئے، قم یا ابا تراب. ابو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ وہ جو ایک بات ہے، بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ ان کی بیٹی کوئی حنیفہ نام کی تھی نہیں، یہ ہے. لیکن ایک کتاب ہے، وہ کرامات اولیاء نام کی ایک کتاب ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے، لوگوں نے سوال کیا امام صاحب سے کہ جب ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک بیوی 4 مرد کیوں نہیں کر سکتے، یہ سوال کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. تو لڑکی نے دیکھا کہ میرا باپ بہت زیادہ پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پوچھا ابا سے کہ ابا کیا، کہا ایک سوال اس طرح کہا گیا، کہا آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھو تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. کہا کہ وہ ٹھیک ہے. کہا ان عورتوں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ ایک ایک پیالہ دودھ لے کر آئے. سب ایک ایک پیالہ دودھ لے کر آئے اور بیچ میں ایک پیالہ رکھ دیا. کہا ڈالو اس پیالے میں سب دودھ. سب نے دودھ ڈالا. کہا نکال لو، اپنا نکالو. نکالو اپنا. کہا نہیں نکال. کہا بس سمجھ لو اس کا جواب. صحیح بات. اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہوں گے تو بچہ کس کا کہلائے گا؟ ہر ایک کہے گا کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. یہ لیکن بات میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا، اس میں ان کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں بس واللہ تعالی عالم بالصواب، ان کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے، یہ کوئی قصہ کوئی مستند کتابوں میں نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، مستند حوالات ہیں. مستند کتابوں میں نہیں ہے. حنیفہ نام ہاں نہیں. خیر ان کا نام نعمان تھا. جی. اور اب آگے دیکھیے، تو رمضان کا ثبوت رویت ہلال سے ہوتا ہے، چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور دوسرا 30 دن پورا کرنے سے ہوتا ہے. اب ایک اور بات ہے کہ کیا رویت ہلال، چاند کو دیکھنا، دوربین سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ علماء نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر انہوں نے، دوربین سے چاند دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دوربین کا کام کیا ہے؟ نگاہ کو بڑھانا. یہ جو نگاہ ہے نا، اسے یہ چشمہ ہے. مجھے آپ لوگوں کے چہرے تو دکھ رہے کہ کلیئر نہیں، کہتا کہ یہ بیٹھا یہ بیٹھا وہ تھے، لیکن یہ جو آئینہ ہے جس کو عینک کہتے ہیں، وہ چشمہ کہتے ہیں جس کو، اس سے جو پردہ بیچ میں ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو دوربین کا کام کیا ہے؟ ہماری جو نگاہ ہے اس کو بڑی کر دیتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، دوربین سے دیکھو، دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا دوربین آ جاوے جو افق کے باہر کوئی چیز ہے اس کو بھی دکھا دے، افق کے باہر، تو اس سے رویت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورج اور چاند افق پر ہوتے ہیں. افق کے باہر ہوں گے، افق سے مراد یہ آسمان لیا، بس وہی ہمارا سامنے جو ہے اس کے باہر اگر ہے تو کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو جائز نہیں ہوگا، اس سے ثبوت نہیں ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ ہوائی جہاز پر جا کر چاند دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ہوائی جہاز پہ جا کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور خیر القرون میں، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، کوئی اس طرح کا کام مستحسن نہیں سمجھا گیا. اوپر جا کے ایسے دیکھنے کا کوئی مستحسن نہیں سمجھا گیا، پسندیدہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں جا کے آدمی اڑ کر چاند کو دیکھے، اس کا اہتمام کیا جائے. ہاں اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاند دیکھنے کا وقت تھا اور اتفاقی طور پر وہ پلین میں فلائی ہو رہا تھا اور اس نے چاند دیکھ لیا،
یہ زمین پر آ کر اگر گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے دوسرا دن ہو جائے گا عید کا شروع. نہیں، یہ اوپر تھے اور اتر رہے تھے. اپنی فضا میں ہونا. ہاں نہیں، اب کیا ہے، یہیں پر وہ ابھی اتر رہا ہے تو اترنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی، لیکن اوپر کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا. ہماری آنکھیں 20,000 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے، ایسے 20,000 ہاں دور تک دیکھ سکتی ہے. اگر اس کے اوپر جا کے اس نے دیکھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسافر اگر چاند دیکھ لے ہوائی جہاز پر اڑتے ہوئے اور زمین پر آ کر شہادت دے تو شہادت معتبر اس کی تب ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس نے اس رینج میں دیکھا ہو. اب ایک آدمی 30,000، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں انڈیا تو 39,000 فٹ، شاید میں نے کلومیٹر غلط کہہ دیا، فٹ کہا، فٹ ہونا چاہیے، فٹ ہوتا ہے امریکن، یہ غلط ہے، فٹ ہونا چاہیے. تو اتنا ہے تو پھر چاند کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا اوپر نیچے سے دیکھا ہے تو اعتبار ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم زمین کے اوپر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے بیچ میں دھواں ہے، بادل ہے، بہت ساری چیزیں حائل ہو جاتی ہیں کہ آدمی اوپر جب جاتا ہے تو وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایسا اگر 20,000 فٹ سے نیچے پہ دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گواہی مانی جائے گی. اگر اس کے اوپر ہے برج جیسے برج خلیفہ ہے یا کوئی اور قلعہ ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ تو اتنا کہاں 20,000 کہاں ہوگا، اتنا فٹ تو نہیں ہوگا. نہیں، اپنے پلین میں جو جاتے ہیں مول صاحب وہ 39,000 فٹ ہوتا ہے اوپر. اور وہ سارا دکھا دیتے ہیں میپ کے اوپر آپ جہاز کہاں کتنے ہائٹ پہ جا رہے ہیں. اچھا نجومی کی بات کا اعتبار، سائنٹسٹ کی بات کا اعتبار آپ مدد لے سکتے ہیں ان سے پوچھ کر، باقی ان کی بات پہ فیصلہ نہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، سرکولر آتا ہے، کوئی چاند دیکھنا ہے، دیکھنا سائنٹسٹ نے تو نہ کہا ہے کہ نہیں لکھے، تو تمہیں یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ تو بند کر دو دیکھنا. جبکہ مانچسٹر کے ایک صاحب ہے وہاں سمیر الدین، تو وہ اس طرح کی بات پہلے سے کہہ دیتے کہ دیکھو اتنے پہ چاند دکھے گا، اتنے پہ نہیں دکھے گا. اگر کوئی آپ کو بیچ میں جب میں فجی میں تھا تو اس وقت ان کے یہ ریکارڈنگ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چاند کی خبر لے گا بالکل قبول مت کرنا. میں نے کہا دیکھنے کا نہ کہہ دو، مت دیکھنا بھائی، جب تم قبول کرنے والے ہے ہی نہیں تو ہم دیکھیں کیوں بھی. جب تم نہ کہہ رہے تو قبول ہی مت کرنا. میں نے دعا کی کہ یا اللہ کہیں بھی دکھانا. افغانستان والوں نے دیکھا، اس وقت افغان والوں نے دیکھا، باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھا. تو پھر آج اتنا ایک عالم اس طرح سے بہہ گیا کہ سائنٹسٹ کی بات کوئی ہمیشہ آگے رکھتا ہے. ہم کو تو ایک ہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموا لرؤیتی وافطروا. کسی پنڈت کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. کوئی پنڈت کہے کہ دیکھو ہمارے حساب سے، تو تمہارے حساب سے کچھ نہیں. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے دن چاند دیکھ کر کوئی دیکھا آج کا نہیں ہے کل کا ہے، اتنا بڑا رہا ہے. دیکھا عید کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب 30 کا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرے دن چاند دکھتا ہے اور دیر تک رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یا ان لوگوں نے غلطی کی. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے استعظام الاہلہ، استعظام الاہلہ یہ لفظ ہے. اہلہ جمع ہے ہلال کی، اور ہلال کہتے ہیں نیو مون کو، اور استعظام کے معنی بڑا ہونا. قیامت سے پہلے نیو مون بڑا ہو جائے گا. ایک بات بتاؤں، عرب لوگوں کی خصوصیت میں بتاتا ہوں آپ کو. عرب لوگوں میں ایک بات ہم نے دیکھی کہ وہ جب حدیث سن لیتے ہیں چپ، وہ پھر آرگیو نہیں کریں. ہم لوگوں کی عادت ہے، ارے مفتی مولانا لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے حدیث سے ڈھونڈ نکالی. مولانا ابوبکر جس وقت روسکل میں تھے، ماؤنٹ روسکل میں امام تھے، تو اس وقت وہاں کچھ عرب لوگ شپ 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 ایسا کہتے رہے ان کو، دیکھ نکل کر. میں ایک دفعہ ایک کتاب لے کر گیا اور میں نے مولانا ابوبکر کو کہیں ان کو دکھا دینا. صرف جب دکھایا اس کے بعد کبھی آرگیو نہیں. بس وہ یہ ہے ان لوگوں کی خوبی، نبی کی بات آ جاتی ہے آرگیو نہیں کرتے. ہم تو قرآن کی بات سن کے بھی
اپنی جو پکڑا ہے وہ پوچھڑا وہ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن مولانا عرب کے علماء کی بات کر رہے ہیں یا علماء کے وہاں کے حکماء کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر سال جو اختلاف پیدا ہوتا ہے رویت ہلال کے متعلق تو وہیں سے تو اختلاف پیدا ہوتا دیکھو ہے. ایک بات سنو، وہ سب پولیٹیکلی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں کی جو عوام ہے عرب حضرات، عوام، یہی کی بات کہتا ہوں میں کہ وہ سودانی لڑکا فجر کی 2 رکعت سنت مس ہو جاتی تھی تو وہ بعد میں یہیں پہ کھڑا ہو کے پڑھتا تھا. میں نے ایک دن یہیں پہ حدیث دکھائی، اس کے بعد فنش. حالانکہ ایک حدیث میں گنجائش مل رہی ہے، میں نے کہا جب مثبت و نفی ہے تو آپ کو اس کو ہی پکڑنا چاہیے جس میں نفی ہے. ابھی دوسرا ہے، اس کو میں نے دکھایا نہیں ہے، وہ پڑھ تو لیتا ہے، لیکن وہی بات ہے، عوام تو عوام. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات سامنے رکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شریعت کا حکم کیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ شریعت نہیں ہے، سعودی گورنمنٹ گورنمنٹ ہے. سمجھ رہے؟ حضرت لاسٹ ایئر بھی 3 عیدیں یعنی ہوئی ہیں یہاں پہ. ایک اور بات بتاؤ، میں آپ کو مفتی ہونے کے اعتبار سے ایک بات کہتا ہوں، میں تو ان جگہوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کا اختلاف ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دیکھ کر آئے، روزہ رکھ کر آئے، حضور نے پوچھا کہ آپ نے دیکھ لیا؟ کہا ٹھیک ہے، تمہاری رویت ہے، ہم نے نہیں دیکھا تھا. اگر وہ اتنا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا کہ چاند ہو گیا، روزہ رکھ لو، تاکہ سب ایک ہو. اس میں اتفاق ضروری نہیں ہے. اتفاق کے لیے قبلہ تمہارا ایک رکھا ہے، کلمہ تمہارا ایک رکھا ہے، نبی تمہارا ایک رکھا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ چاند کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طے شدہ بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اپنی چلانا چاہتا ہے. ابھی بات آئے گی کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے کہ نہیں. اختلاف مطالع سمجھنا، مطلب اس کو کہتے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں، طلوع ہونے کی جگہ. اور مطالع جمع ہے مطلع کی. ہمارا اور فیجی کا مطلع ایک ہے، ہمارا ٹائم ایک ہے. یہ تو ہم آگے ہو گئے زبردستی فیجی کا. تو اب فیجی والے چاند دیکھ لے، ہمیں پانی لینے کا. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی چاند ہو گیا رکھ لو. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مطلع ایک ہے، ٹھیک ہے دونوں چلو، یا قریب قریب ہے تو چلو ساتھ میں، بہت دور ہے تو پھر ویسا رہنے دو. اب یہ کوئی جھگڑنے کی چیز نہیں ہے. میں اپنی منوانے کے لیے کہوں نہیں، میں نے انڈیا کا دیکھا ہو گیا، چلو چلے گا. ارے بھی یہاں دکھ رہا ہے، یا اس ملک میں رہ رہا ہے، اسی پہ چل. اب میرے کو کہ نہیں سعودی، او بیوقوف تو سو رہا ہوگا اور وہ چاند دیکھیں گے، تم سے وہ 10 گھنٹے تم پیچھے ہیں، تو پھر تم کب یہ کرنے جاؤ گے. یہاں بھی ایک مسئلہ اٹھا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 17-18 سال پہلے کی، کہ سعودی کے پیچھے. میں نے کہا سعودی کے پیچھے کیسے جائیں گے ہم لوگ، کیسے جائیں گے، ہم سے پیچھے ہیں 10 گھنٹے. اور دوسری بات کہ ہم لوگوں کو اٹھانے جائیں گے روزہ رکھو. اور اگر آپ یہ کہو کہ یا کہیں چاندو کے عید بنا لو، تو کہیں چاندو کے تو روزہ بھی رکھ لو. یہ نفس پرستی ہے. میں اپنی چلاؤ بھائی، ہمارا اتفاق حدیث میں آیا ہے کہ جس دن تم عید مناؤ وہ تمہاری عید، جس دن قربانی کرو وہ تمہاری قربانی. اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن 29 کے بعد ممکن ہے، اس سے پہلے نہیں. اس لیے پہلے ہی سے چاند میں ان کے ساتھ چلو، دیکھتے رہو کہ بھائی اگر اہتمام کرو. شابان کا ابھی رجب کا دیکھنا ہے، پورا ہوگا، شابان کا پہلا چاند ہوگا، وہ دیکھو، شابان کا دیکھو، تو پھر ایک آدھ دن تو ہو سکتا ہے، لیکن 2-3 دن کا تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے. آپ اپنے کو کیوں غلطی پر کہتے ہو کہ ہم غلط ہیں؟ وہ بھی تو غلط ہو جو ہم سے پیچھے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو. خیر، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. نیت کے مسائل آئیں گے کہ روزے کی نیت ہم کب کر سکتے ہیں، اور روزے میں اگر افطاری میں غلطی کر دی ہے تو کیا کریں گے، سحری میں غلطی ہو گئی. یہ سب مسائل آئندہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، جو سوال وہ کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ 3-4 سال پہلے رمضان میں آخری تھا ہی روزہ، تو میں یہیں سے روانہ ہوا اور پاکستان کی طرف چل پڑا.
اور روزہ لمبا ہوتا ہوتا ہی گیا، تو بیت گیا مجھے. اب ایسا ہوا کہ جب اسلام آباد کے قریب تھے تو اب جہاز جا رہا ہے، اب جتنا قریب جا رہا ہے سورج اور سامنے سے نظر آ رہا ہے. تو کئی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اندھیرا نظر، پٹھان لوگ بھی تھے بیچ میں، وہ کہتا بڑا ٹھیک ہے ہو گیا ٹائم، چلو جی کھول لو جی. اور اس وقت میں ہم تھوڑا ڈاؤٹ میں تھے کہ یار شفق روشنی سامنے نظر آ رہی ہے نا، اور تو اس حالت میں اگر فلائی میں ہے تو کیا ہونا اگر چاہیے؟ سورج ڈوب گیا ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی سورج ڈوب چکا ہے، تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا، وہی نا ہو گیا. اس میں اگر نہیں ہوا ہے، مجھے بھی بیتا ہے. میں جب پہلا سال یہاں پہ تھا 22 سال پہلے، اس وقت میں سنگاپور سے گیا تھا فیملی لینے کے لیے. تو روزہ رکھ کے گیا، ارے جاتے رہو تو سورج دکھتا ہی جا رہا ہے، دکھتا ہی جا رہا ہے. تو جیسے کہ ہم سورج کا پیچھا کر رہے ہیں، 22 گھنٹے لمبا میرا روزہ ہو جاتا ہے. اچھا ادھر سے ادھر آؤ، ادھر سے ادھر آؤ، ہاں جی، تو پھر تو مزے ہی ہے کہ بہت جلدی سے کام کرتا ہوں. اللہ تو کیا کرنا ہے تو جہاں آپ کا پلین ہے اور وہاں سورج ڈوب گیا، آپ کا روزہ پورا ہو گیا. نہیں ڈوبا ہے تو پھر آپ کو کھینچنا پڑے گا، کیونکہ غروب تک آپ کا روزہ ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر. جی غروب تک. اور مولانا مفتی صاحب ایک بات ہے کہ یہ روزانہ روزہ جو ہے وہ کب افطار کرنا ہے، یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روح سے جیسے ہی غروب ہو جاوے وہ فوراً کر لو، اور آپ مقلدین حضرات جو ہیں وہ احتیاطاً کرتے کرتے 5-10 منٹ 2 منٹ کر کے آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں، جو یہود کے مشابہ ہیں. یہ نہیں، وہ تو آدھا گھنٹہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہے 5-7 منٹ کا تھوڑا ہوتا ہے. اب اس کے اندر اب ایک بات کیا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ بھائی اتنا ہو گئے تو آپ کر لیجئے. ایک جمعیت جو ہے، ایک جمعیت ہے، ظاہری بات ہے. ہم آپ کو بتایا کہ مدینہ شریف کے اندر ہم نے روزہ رکھا محرم کے مہینے میں، تو بیچارے عرب حضرات ایسے رکھ دیتے ہیں، کھانا رکھ دیتے. اب بعض لوگ جن کا روزہ نہیں، وہاں جا کے پہلے ہی ٹھوک کے چلے جاتے ہیں. اب یہ کتنے اخلاق کی، بھائی روزے والا کم از کم اتنا تو کرو کہ اذان ہو مغرب کی، اور جو روز جتنے کم از کم تو انتظار. ارے بھائی تیرا روزہ نہیں، یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ تو سب کے لیے ہی رکھتے ہیں، روزہ ہو یا نہ ہو سب کے لیے وہاں پہ انتظام ہوتا ہے. لیکن اتنی زیادہ جھلی مچانا کہ اچھا، اگر آپ افطار تھوڑا لیٹ بھی کریں گے پھر بھی غروب ہو گیا، آپ کا روزہ تو پورا ہو گیا ہے. اچھا حضرت ماشاء اللہ جواب آ گیا ان کا. ایک اہم سوال ہے، عموماً کچھ ساتھی، کیونکہ روزہ کھولنے کا، فاسٹ اوپن کرنے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اذان بعد میں بھی دی جائے لیکن وقت ہو گیا، روزہ افطار ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر جب اذان شروع ہو جائے کھانے کو روک دیتے ہیں. اس دوران میں آپ کلیریفیکیشن دیں کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھو حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ کھانے اور روزے سے کھانے اور اذان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کی حدیث؟ بخاری شریف. اذان ہو رہی ہے، کھا سکتے ہیں. سنیے پوری بات. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کے وقت جو اذان دی جاتی تھی کتنی دی جاتی تھی؟ دو اذان. پہلے کون دیتا تھا؟ پہلے حضرت بلال، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، کھاتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ادھر صبح صادق ہوئی، ادھر اذان دیتے تھے. یہ ادھر سے اترتے تھے، یہ چڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ بلال کی اذان ہوتی رہے، کھاتے رہو. سمجھ رہے بات کو؟ بلال رضی اللہ عنہ اذان. اور دوسری ایک بات ہے، کھاتے وقت بھی تو اذان کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں، یہ کیسا ہے معلوم؟ یہ ایسا ہے کہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا پیشاب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس کا پائجامہ خراب ہو جائے گا. وہ اچھا، وہ اپنے آپ کو اتنا بچاتا ہے. لیکن کھانے پہ آتا ہے تو پاخانہ بھی کھا لیتا ہے. تو اتنی چھوٹی بات کے اوپر تو یہ کریں گے کہ نہیں اذان ہونے نہیں کھا سکتے.
ارے بھائی حضرت بلال کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال جب اذان دے وہ تمہیں دھوکے میں کھاتے رہو. سبحان اللہ، بات ختم ہو اب یہ حدیث ہے تو ادھر تو ذہن جاتا ہی نہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا، 2 ٹائم شروع ہو گئے، جی جی افطار کا بھی ہو گیا، اذان کا بھی ہو گیا. صحیح. اب اگر آپ افطار کریں گے تو کوئی بات نہیں، اذان لیٹ تو دے سکتے، کوئی جی بات جی نہیں. جی جی اور اگر آپ افطار کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کیا فائدہ ہے، اس کا گروپ کے اذان کو تو لیٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اب ذات انٹینشنلی اس کو لیٹ کیوں کرتے ہو؟ صحیح اور بعد میں اذان دے کر جماعت کے ساتھ فوراً نماز پڑھ لو. بات پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ بھائی وہاں آواز نہیں پہنچتی تو اذان کے ساتھ بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مغرب کی اذان ہو گئی، افطار بھی کر لو. اب وہ تھوڑا ٹائم دے دو تاکہ کھا کے آ جا کے اور جماعت کے اندر شریک ہو سکے. جی جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہی تو وہ یہ کہتے ہیں بات کا بٹوگر بنانا. بتاؤں گا نہیں بنا. جیسے میں نے کہا کتا ادھر تو پیشاب سے بچ رہا تھا اور ادھر پخانا کھا رہا. تو ہم لوگوں کا بھی ایسا ہے کہ چھوٹے مسئلے پہ تو ایسے پکڑیں گے. بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ اونٹ نکل جاتے لیکن بکری کا بچہ رک جاتا ہے کہ یہ نہیں جا سکتا. صحیح بات. اور کوئی سوال؟ مغرب اور جماعت اور اقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان بہت لمبا وقت نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ شوافے کے نزدیک، شوافے ان کے نزدیک تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کنسسٹنٹ، بہت چھوٹا ٹائم رہتا ہے. مغرب کا ہاں مغرب شفق کے. ان کا نزدیک کیا ہے کہ 7 رکعت پڑھ لو ہاں جی. بس، اتنا ان کے پاس ٹائم. لیکن ہم لوگ جو اتنا لمبا کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی ارے کھاتے رہو یا بعد میں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مغرب کی نماز کو جلدی جتنا بھی ہو سکے کم از کم 10-12 منٹ افطاری میں ہو گئے، اب اذان دے کے فوراً نماز. اور کوئی؟ اور یہ روزے سے ہٹ کے تھوڑا مسئلہ ہے کہ بھائی مغرب کی اذان اور اقامہ اس کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ کم از کم 3 آیتیں پڑھ سکے اتنا وقت ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہے پڑھنے کے زمانے میں کہ ادھر طالب علم نے اذان کہی اور فوراً تکبیر کہی. مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً غصے ہوئے، کہا کہ دیکھو اذان اور اقامت میں تھوڑا فاصلہ ہے. اب ٹھیک ہے ہمارے نزدیک کوئی 2 رکعت نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہے بین اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے. تو ہمارے نزدیک تو نہیں ہے کہ مغرب کے ہم لوگ پہلے سنت نفل پڑھیں گے اور بعد میں، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک ہے تو دوسرے ائمہ کے نزدیک پڑھتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی 3 آیتیں آدمی پڑھ لے، وہاں رک کے تھوڑی دیر دعا جو ہے دعا وہ پڑھ لے، اس کے بعد آدمی کھڑا ہو. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ.